ناول عشق کامل، رائٹر مہوش اسلم۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ دروازے کھلتے ہیں، دو لمبے چوڑے طاقتور لڑکے باہر نکلتے ہیں اور وہ اسے جھپٹ کر اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے نہیں تھے، گھٹی گھٹی سی آواز نکلتی ہے جیسے ہیر پر غنودگی طاری ہو رہی ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، اس کی کوشش بے سود ثابت ہوتی ہے۔ ایک لمحہ ہی کافی تھا اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس لمحے میں جیسے وقت تھم کر رہ جاتا ہے اور وہ کار جنونی طوفان کی طرح سڑک پر غائب ہو گئی۔ بارش کے قطرے اس کی خاموشی کی گونج میں ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں۔ اس کی تکلیف، لمحات اور سڑک پر چھوڑا ہوا ہر قدم ایک بھولی ہوئی داستان بن چکا تھا۔ ابراہیم کے ڈرائیور کے آنے تک سب کچھ ہو چکا تھا۔ سامنے سے آتی لڑکی غائب تھی، بارش اب تیز ہو رہی تھی اور کڈنیپرز کی گاڑی بجلی کی سی رفتار سے گم ہو چکی تھی۔ ڈرائیور کے جسم پر بارش کی بوندیں چمک رہی تھی۔ مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا، لمحے کا کوئی سراغ نہیں تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ سر، سامنے سے لڑکی آ رہی تھی اور اب وہ غائب ہے۔ ڈرائیور ایسے بولا جیسے کوئی مہان کام ہو چکا ہو، پھر اشارہ پا کر چلا جاتا ہے۔ ابراہیم نے سر اٹھایا، چہرے پر سرد تاثر تھا۔ غائب؟ اس کی بھویں اوپر اٹھی۔ عظیم وقاص، یس باس۔ عظیم الرٹ ہوئی۔ سامنے گاڑی آئی، رکی اور لڑکی غائب۔ یس باس، پتہ کرواؤ سب کچھ۔ وہ بغیر کسی اضافی تاثر کے مختصر اور واضح انداز میں حکم دیتا ہے۔ سڑک خالی ہو چکی تھی، بادل اپنا آدھا ادھورا فرض پورا کر کے خاموشی سے واپس لوٹ رہے تھے۔ ریسرچ لیب میں اس وقت 3 لوگ موجود ہیں۔ داؤد، 6 فٹ قد، جینز کے ساتھ کسی بھی رنگ کا کرتا، گلاسز، ہر وقت آنکھوں پر سجے رہتے ہیں، دودھیا رنگت، ہلکی مونچھ و داڑھی، بظاہر لاپرواہ اور کم گو مگر اندر سے گہری اور سنجیدہ شخصیت کا مالک ہے۔ زبید، گندمی رنگت، مناسب نقوش، درمیانہ قد اور سادہ حلیہ، گویا وہ ہر ماحول میں خود کو ڈھالنے کا فن جانتا ہے۔ ارحام صاف شرٹس کے ساتھ وائٹ یا آف وائٹ جینز، کلائی پر کھڑی سرخ و سفید رنگت، کنچی آنکھیں اور گھنگریالے بال جو وہ چوٹی پر باندھتا ہے۔ صاف کو اور ہلکے پھلکے مزاج کا مالک ہے، محبت پر یقین رکھتا ہے اور اس کی زندگی کا حصہ بھی ہے۔ پروجیکٹر پر چلتی ابراہیم کی آڈیو سنتے ہوئے ایک جیسے سنجیدہ، ایک جیسے چمکتے ہوئے اور ایک جیسے مدھم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ہمیں پھر سے کچھ نیا پلان کرنا ہوگا۔ ابراہیم عبید کو یوں چھٹا مجرم بن کر گھومنے نہیں دیں گے، کل تک کچھ ہاتھ آ جائے گا۔ میری ایک دوست ہے، وہ بھی ابراہیم کی دشمن ہے۔ زبید ہولے سے گویا ہوا، دشمنی؟ ارحام کھل کر ہنسا۔ یار زبید، یہ دشمنی بڑی کتی شے ہے جو کبھی کسی کو تلخ نہ بولے، وہ بھی اس لپیٹ میں آ کر جان لے لیتا ہے۔ داؤد کے چہرے پر خفیف سے مسکراہٹ نمودار ہوئی مگر جلد ہی چہرے پر سنجیدگی کا سایہ چھا گیا۔ تم لوگ بھی تو کچھ بولو۔ ابراہیم ہے کیا چیز؟ کتنے دشمن ہیں اس کے، پھر بھی بد دعا کا اثر ہوا، نہ کسی کی گولی کا نشانہ بنا۔ انسان ہے یا تقدیر کا ایک دھوکہ؟ اوپر سے میڈم بھی لاپتہ ہیں۔ ابھی ہم کامیابی کی دہلیز پر بھی نہیں پہنچے اور وہ جانے کن گلیوں میں کھو چکی ہوں گی۔ داؤد اپنی اصلی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ زبید نے گردن موڑ کر دیکھا۔ یار یہ ابراہیم پیدا ہی کیوں ہوا؟ مصیبت مجسم، ہر کسی کو سولی پر لٹکا رکھا ہے۔ داؤد رخ موڑ جاتا ہے، میرے خواب میں آتا ہے، ہنستا ہے اور کہتا ہے، پکڑ کر دکھاؤ ابراہیم کو، قسم سے ایک دن مجھے پاگل کر دے گا۔ ارحام ہنستے ہوئے اپنے جبڑے تک دکھا رہا تھا، گویا صاحب اچھے موڈ میں تھے۔ زبید میز پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی ہنسی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لیب کی فضا میں ایک مزاحیہ لہر دوڑ رہی تھی اور داؤد صدا کی ناشکری عورت۔ کہتے ہیں دماغ بڑی بری چیز ہے، اس کا غلط استعمال انسان کو دنیا کا بڑا کمینہ انسان بنا دیتا ہے۔ تو کہیں یہ دماغ صرف عام سے زندگی گزار کر موت کے منہ تک پہنچا دیتا ہے، لیکن مزہ صرف ایڈونچر میں ہی آتا ہے۔ ایڈونچر از مائی لائف سٹائل۔ سفید پردوں والے کمرے میں ٹہلتا ہوا یرمان بڑے فخر سے کہتا ہے۔ کمرے کو نہایت نفاست سے بنایا گیا تھا۔ کمرہ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن لمبائی میں تھا، ہر چیز سفید تھی۔ سفید پردے ہمیشہ کی طرح ہوا میں جھول رہے تھے۔ دائیں طرف ایک شاہانہ کرسی تھی جو صرف یرمان کریم کے لیے مخصوص تھی اور کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ دروازے کے بالکل سامنے کی دیوار میں ایک اور دروازہ نصب تھا جسے پردوں سے چھپا رکھا تھا۔ شاہانہ کرسی کے سامنے بڑی میز پر اس وقت ایش ٹرے، سگار، یرمان کا موبائل، والیٹ اور چابیاں پڑی تھیں، اور ہمیشہ کمرے سے ایک ہی خوشبو آتی ہے اور وہ ہے روجا پرفیوم جو صرف یرمان کریم کے استعمال میں ہوتا ہے۔ لیکن کمرے کے سفید ہونے کے باوجود اس میں بہت سے کالے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، اور آج ایسے ہی کالے کارنامے پر اس کمرے کی فضا میں قہقہے شامل تھے۔ 3 اشخاص بڑے اکڑ کر اپنے کیے ہوئے کام پر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ یرمان صاحب، وہ لڑکی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی، ایثار آدھی کی طرف ہنستا ہوا دیکھ کر کہتا ہے۔
تم لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کا انعام بھی بڑا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اس تبریز دلاور کے گھر سے یا جہاں جہاں بھی وہ جاتا تھا ایک لاکٹ ہے اوریجنل ہیومن ہارٹ والا بلیک کلر کا، اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ یرمان کہتے ہوئے آدھی اور سار کے سامنے آ جاتا ہے، بلیک چینوز پینٹ کے ساتھ ہم رنگ ہائی نیک جس سے اس کا کثرتی جسم چھلک رہا تھا، بلیک ڈریس کوٹ خوشبوؤں میں رچا بسا ہمیشہ کی طرح وجہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کمینہ، اس سے کوئی نفرت کرے تو ہو بھی کیسے؟ سفید پردے کالے کاموں کو ڈھانپے ہوئے اندر سے اٹھنے والی مسکراہٹ باہر کھڑکی کے ذریعے پھینک رہی تھی۔ اب وہ تینوں کچھ رازداری سے بات کر رہے تھے جس پر وہ لوگ بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کمرہ خاموش تھا لیکن اس کی دیواریں گویا گواہ بن چکی تھی۔ آج وہ سرگوشیوں میں نہیں سناٹوں میں بول رہی تھی۔ یہاں سب کچھ سفید ہے، بس نیتیں سیاہ ہیں۔ فٹ دا ہیل، وہ کہتے ہیں جھیل کنارے کھڑی گاڑی کے ٹائر پر ٹھوکر مارتا ہے۔ جھیل کنارے سرد ہوا مسلسل چل رہی تھی، سیاہ شرٹ اور پینٹ پر پہنا گھٹنوں تک آتا لمبا کوٹ ہوا کے دوش پر لہرا رہا تھا۔ سامنے کھڑا عظیم وقاص ابراہیم عبید کا بااعتماد اور کم گو اسسٹنٹ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن آواز میں سکون ایسا جیسے وہ کسی موت کی خبر نہ دے رہا ہو بلکہ محض موسم کی اطلاع دے رہا ہو۔ 32 سال کا مرد مگر دیکھنے میں شاید 27-28 سال کا لگتا، چہرہ عام سا، رنگ سانولا، قد مناسب، ہمیشہ سفید لباس پہنے رکھتا جیسے سادگی اس کی پہچان ہو۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جو نظر کو روک لیتی، اس کی آنکھیں گہری، خاموش اور عجیب سی کشش لیے ہوئے ہیں۔ باس، زیان رحمان کی فیملی پر ٹوٹنے والی مصیبت نہیں تھی، ایک مکمل سازش تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم پہنچتے وہ کام کر گئے۔ وہ رکا، ابراہیم کے چہرے کے تاثرات کو پرکھتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دونوں بہنوں کی موت کی اصل وجہ سامنے آئی ہے۔ زہر یا خودکشی تھی یا پھر قتل، ابھی اندازہ لگایا جا رہا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے، زیان کی فیملی نے حقیقت کو دبایا، بدنامی کا خوف، مگر کوئی تو تھا جس نے سچ کو زبان دی۔ پولیس کو اطلاع ملی مگر کارروائی روک دی گئی۔ ابراہیم کی ہلکی سبز آنکھیں ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئیں۔ یہ صرف اتفاق نہیں، واقعے کے 3 دن بعد ہیر غائب ہوئی اور اب تک لاپتہ ہے۔ ہیر تبریز دلاور کی بیٹی ہے، یعنی براہ راست اس کہانی سے جڑی ہوئی۔ زیان کی فیملی پر جو کچھ گزرا اس کی خبر ہیر کے پاس ہو سکتی ہے، شاید۔ ابراہیم سرد آنکھوں سے جھیل کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ حقیقت کے قریب تھا یا شاید وہی حقیقت بول رہا تھا۔ لفظ جیسے خود بھی بھیگے ہوئے تھے، ہوا مزید تیز ہو چکی تھی، سردی اب کھال میں نہیں روح میں اتر رہی تھی۔ عظیم وقاص، وہ لڑکی جو غائب ہوئی تھی ہیر تبریز دلاور ہی ہے۔ اس کی تصدیق کرو اور یہ بھی معلوم کرو کہ پولیس نے کارروائی کیوں روکی، کس کے کہنے پر وجہ۔ عظیم نے نظریں جھکا لی۔ باس، ہو سکتا ہے وہ لڑکی کوئی اور ہو اور تبریز دلاور کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو، شاید زیان کی فیملی کا نقصان ایک الگ سانحہ ہو۔ ابراہیم نے اس کی طرف رخ کیا اور ایک لفظ پختہ لہجے میں ادا کیا، مجھے غلط ہونا نہیں آتا۔ عظیم وقاص، حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے، اس پر کام کرو جو کہا ہے، نہ کہ بحث۔ لفظوں کا وزن، ہوا کا زور اور لہروں کا شور سب خاموش ہو گئے تھے۔ ابراہیم مڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا، قدموں کی چاپ ہوا میں مدھم ہو رہی تھی، کوٹ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ DHA لاہور میں واقع برگنڈی رنگ کی عمارت جس کی شان و شوکت اور طرز تعمیر کسی بھی نظارے کو حیرت میں ڈال دے، اس پر کشادہ کر کے ابراہیم کنندہ تھا۔ 8 فلورز پر مشتمل ہے، فرسٹ فلور اوپن ہے جبکہ باقی فلورز مکمل طور پر بند ہیں۔ یہ عمارت ہر زاویے سے اپنی حیثیت ظاہر کرتی ہے، جہاں لمبی اور کشادہ شیشے کی کھڑکیاں اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ 8ویں فلور تک پہنچنے والی سیڑھیاں اور بائیں طرف لفٹ کی موجودگی عمارت کی جدید اور تیز رفتار طرز تعمیر کو اجاگر کرتی ہے۔ عمارت کے رنگوں کا امتزاج بے حد جاذب نظر ہے۔ باہر سے دیکھیں تو برگنڈی رنگ کی یہ عمارت چمکدار اور پالش کی بوٹی لگتی ہے جو سورج کی روشنی میں آنکھوں کو چندھیا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اندر کا ماحول نہایت خوبصورت ہے، جہاں سلور اور پیچ کلر کی دھندلی جھرمیں لکڑی کا کام عمارت کے ہر کمرے میں ایک الگ ہی شان و وقار پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم عبید کا آفس روم، وہ بھی سیاہ، 5th فلور پر واقع ہے، جس میں ایک پرسنل روم بھی شامل ہے جو آفس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس کمرے کا رنگ سیاہ ہے اور اس کے دروازے پر فنگر پرنٹ سے کھلنے والا سسٹم ہے۔ یہ ابراہیم کا رازدار کمرہ ہے جس میں وہ صرف عظیم وقاص کو جانے کی اجازت ہے۔ اس کمرے میں ایک سیکرٹ لاکر بھی موجود ہے جس میں ابراہیم کے انتہائی اہم فائلز اور آفس کا حساس ڈیٹا محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ عمارت اور اس کے جدید انٹیریئرز اور انتہائی جدید طرز تعمیر کے ساتھ نہ صرف کاروباری دنیا میں ایک نمائندہ مقام رکھتا ہے بلکہ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے کشش کا مرکز بھی ہے۔ دستک ہوتی ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ فل وائٹ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ٹیل پونی کیے ہوئے، سفید جاگرز پہنے، لمبی مینکوٹ انگلیوں میں رنگز پہنے اور اپنے ہاتھ میں 2 فائلز پکڑے کھڑی تھی۔ یس، مدھم سی آواز میں جواب آیا۔
سر، فورٹ منرو میں ہونے والی واردات میں آپ ملوث ہیں، یہ بات ابھی کسی انجان شخص نے فون کال پر بتائی ہے، وہ کہتی ہوئی ایک فائل ابراہیم کی جانب بڑھاتی ہے۔ ہاتھ بڑھا ہوا نہ پا کر وہ شرمندہ ہو کر فائل ٹیبل پر رکھ دیتی ہے، جہاں ایک لیپ ٹاپ، 2 موبائل اور 4 فائلیں پڑی ہوئی تھیں۔ آفس میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے وہ چیئر سے اٹھتا ہے، ایک ہاتھ پاکٹ میں ہوتا ہے، کھڑکی کے پار دیکھتا ہے۔ آپ کا بے تکلف ہونا مجھے پسند نہیں آیا۔ وضاحت نہیں۔ I had liked to see you proof next time۔ کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سر نہیں ہوں، اس لیے خیال نہیں آیا، آئندہ احتیاط کروں گی۔ ویڈیو اور سیل نمبر؟ مختصر جواب دیتے ہوئے پوچھتا ہے، سر ایک ویڈیو ہے جو آڈیو ہے، اور ایک صرف ویڈیو آڈیو نہیں ہے، آواز نہیں ہے اس کی۔ وہ کہتے ہی پین ڈرائیو کھڑکی کے پاس کھڑے ابراہیم کی طرف کرتی ہے۔ ابراہیم پھر ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ مڑتے ہوئے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سر پاسورڈ؟ پین ڈرائیو لگاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ آپ نے 2 دفعہ میری طرف چیز بڑھائی، فائل اور ڈرائیو، دونوں بار غلطی کی۔ میں غلط بندے کو اس دنیا میں رکھنے کا قائل نہیں، تو آپ کو بار بار موقع نہیں دوں گا۔ وہ چیئر کی طرف آتے ہوئے بڑے تحمل سے کہتا ہے، سوری سر۔ وہ بات نہیں کاٹتا۔ پلیٹ؟ آنکھوں سے آن ہونے والا لیپ ٹاپ تھا، ASUS اسپیشل ویژن، جو ابراہیم کے دیکھنے پر آن ہو گیا۔ وہ کافی تزلزل کے بعد ہاتھ مارتے ہوئے اینڈرائیڈ کے آئیکن پر کلک کرتی ہے۔ پہلے ویڈیو پلے ہوتی ہے۔ فورٹ منرو کی ایک چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، جس کا ہلتا ہوا پاؤں نظر آ رہا تھا۔ ایک آدمی ساتھ کھڑا تھا، سامنے برف کے اوپر ایک انسان بندھا ہوا تھا، جس کے دونوں ہاتھ دائیں اور بائیں طرف 2 درختوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور سر لٹک رہا تھا۔ واپس گاڑی تک آتے 2 انسان نظر آئے، جن میں ابراہیم صاف دکھ رہا تھا، ایک پسٹل ہاتھ میں تھی، ساتھ انجانا رہ رہا تھا۔ ٹرر کی آواز سے ویڈیو بند ہو جاتی ہے۔ ایک حیرانی تھی جو اس کے چہرے پر ابھری تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا، دائیں طرف زہرا گل کھڑی تھی۔ سر اگلی آڈیو ہے، وہ ڈرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ تبریز دلاور کے قاتل، میرے پاس ثبوت ہے۔ فورٹ منرو آ جاؤ، گارڈز کے بغیر، کل 10 بجے۔ ابراہیم عبید؟ وہ آخری لفظ چبا چبا کر کہتا ہے۔ ریکارڈنگ بند ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جس نمبر سے ڈیٹا آیا پتہ کر پاؤ۔ وہ محظوظ سا بولتا ہے۔ دروازہ بند ہوتا ہے۔ سگار بجھ رہا تھا، اب وہ پی نہیں رہا تھا، گہری سوچ میں گم بند آڈیو کلپ دیکھ رہا تھا۔ ماحول خاموش تھا۔ ہیر ایک بار پھر کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ کسی کام سے باہر جاتے تو اسے احتیاطاً باندھ دیا جاتا۔ اب بھی وہ جکڑی ہوئی تھی، ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ وہ ہر لمحہ، ہر کوشش میں خود کو اس قید سے آزاد کرنے کی بے تاب تگودو میں لگی تھی۔ خاموشی میں اس کی سانسیں تھر تھرا رہی تھیں۔ وہ فضول کی تگودو میں اپنی توانائی ضائع کر رہی تھی۔ سامنے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے چاندنی کی ہلکی سی کرنیں اندر آ رہی تھیں اور اس کے چہرے کو ایک پراسرار روشنی میں ڈبو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی، جس سے وہاں کوئی چھپ کر اس کی مدد کرنے والا ہو، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر سے نکلتے وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میری حالت غیر ضروری تھی، لیکن مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ کیا وجہ رہی ہوگی؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ آخر میں کیوں؟ ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ پچھلے 2 دنوں سے اس کے دماغ میں بے شمار سوالات گونج رہے تھے، مگر کوئی بھی جواب اس کے ذہن میں ٹھہر نہ سکا۔ سفید کمرہ گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یرمان ریوالونگ چیئر پر بیٹھا سگار کی ہلکی ہلکی کشیں لے رہا تھا۔ ہوا کے زیر اثر سفید پردے نرمی سے جھول رہے تھے، جیسے خاموشی کو بے صدا گفتگو میں توڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آج وہ معمول سے ذرا مختلف تھا۔ نیوی بلو ٹریک پینٹ کے ساتھ ہم رنگ پاکٹ زپر جیکٹ اور سفید ڈرائی فٹ شرٹ۔ کلائی پر میٹ بلیک سمارٹ واچ تھی، جس کے ہندسے وقت کا تعاقب کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جم سے سیدھا یہاں آیا تھا۔ جسم تھکا ہوا تھا، لیکن بدلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہی اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا گیا تھا، جو ابھی ابھی اس کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، مگر صاحب نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ لمحے میں گم ہو گیا، جیسے کچھ پل اور اسی حالت میں رہنا چاہتا ہو۔ خوبصورت رنگوں کے سائے میں ڈھلی اس کی شخصیت آج جیسے کسی انکہے راز کا لبادہ پہنے بیٹھی ہو۔ خاموشی میں ایک لمحے کو ہلچل سی ہوئی تھی۔ دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ یرمان نے سگار سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خود کو سنبھالا اور گمبھیر لہجے میں کہا، کم ان۔ اسحار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور لبوں پر سنجیدگی تھی۔ کسی تمہید کے بغیر مدعا بیان کرتا ہے، یرمان صاحب، اس لڑکی کے گھر سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ آپ کی ہدایت پر مکمل تلاشی لی گئی، چھتوں سے لے کر زمین کے نیچے تک ہر اینٹ پلٹ دی گئی، لیکن نہ کوئی سراغ، نہ کوئی نشان۔ یرمان کی نظریں پلکوں کے نیچے جمی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر پرسکون تھا، مگر اندر ہی اندر جیسے کوئی زلزلہ خاموشی سے برپا ہو رہا تھا۔ 2 قدم آگے بڑھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہیر تو ہمارے قبضے میں ہے۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ایک لمحے کو ٹھہرا، پھر جیسے کوئی کڑی جوڑ لی ہو۔ تبریز دلاور کے دشمن صرف ہم ہی نہیں،
اب مزید تاخیر خطرناک ہوگی. ثبوت غائب ہو چکے ہیں. اگلی بار شاید ہیر غائب ہو. اس کے الفاظ تیزی سے کمرے میں گونجے. ایک دم جیسے خوفناک خاموشی ٹوٹ گئی. اسار نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور آہستگی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا. یرمان تنہا رہ گیا تھا مگر اس کے خیالات کی گونج دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. کون ہو سکتا ہے جس نے لاکٹ چرایا، جو تبریز کو جانتا ہے؟ دشمن یا چھپا ہوا دوست؟ وہ خود سے مخاطب تھا جیسے اپنی ہی سوالوں کی دھند میں گم. کمبخت کو کیا خبر جسے اغوا کر رکھا ہے اور ملاقات کے سیشن کا لمحہ اب تک لٹکا ہوا ہے. کچھ ہی دیر میں صحیح سامنا ہو جائے لیکن نہیں ہوا. ٹیبل سے سگار اٹھایا، کرسی پر بیٹھتے ہی دوبارہ پیچھے کی سمجھ جھک گیا. طوفان سمندر میں اترنے کو ہے، لہروں میں بہنے سے پہلے نکلنا ہوگا. باہر کی سرد ہوا اندر جھانک رہی تھی اور پردے ویسے ہی خاموشی میں رقص کر رہے تھے. ریوالونگ چیئر کی ہلکی سی گردش کے ساتھ یرمان کی آنکھیں ایک بار پھر ماضی کے سائے ٹٹولنے لگیں. تخیل کی آنکھ سے دیکھے لاہور کے قلب میں ڈی ایچ اے کے ایک پرسکون نخلستان میں رایا گولف ریزورٹ کے جوار میں ایک ایسا ریستوران استادہ ہے جو مشرقی روایات اور جدید جمالیات کا حسین امتزاج ہے. یہ ہے ایشین ورک رایا ریسٹورانٹ، ایک ایسی پناہ گاہ جہاں ہر ذائقہ ایک کہانی سناتا ہے اور ہر منظر ایک شاعرانہ کیفیت طاری کرتا ہے. اس کے وسیع و عریض شیشے کے در گویا ایک طلسماتی دنیا کا دروازہ ہے. اندر قدم رکھتے ہی مدھم اور ریشمی روشنیوں کا ایک دلنشیں رقص آپ کا استقبال کرتا ہے جو فضا کو ایک خوابناک رومانس میں ڈبو دیتا ہے. مخملی نشستیں جو آرام اور نفاست کا استعارہ ہیں اور دیواروں پر سجے ہوئے ایشیائی فن کے نایاب شاہکار ہر نگاہ کو مسحور کر دیتے ہیں. میزوں پر براجمان آبدار چینی کے برتن اور نفیس نقوش والے مینیو کارڈز اس بات کی خاموش گواہی دیتے ہیں کہ یہاں جزیات پر بھی کتنی توجہ دی جاتی ہے. ایک مخصوص گوشے میں جہاں سے کھڑکی کے باہر کی دھیمی روشنی اندر کی پرسکون فضا کو مزید گہرا کرتی ہے. دو شخص کسی گہری گفتگو میں محو ہیں. ایک ہمیشہ کی طرح بلیک تھری پیس ہم رنگ لانگ کوٹ میں، وہ جس کی آنکھیں ہلکی سبز ہیں، سرد بے حس مگر ذہن مکمل بیدار. دوسرا سفید پینٹ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ ڈریس کوٹ میں، پرکشش آنکھیں اور انداز جیسے ہر وقت چوکنا رہتا ہو. عظیم وقاص: میں جاؤں گا لیکن ساتھ کوئی نہیں جائے گا. ابراہیم عبید نے نگاہ کھڑکی کے پار اندھیرے آسمان میں جمائی. عظیم وقاص تھوڑے آگے جھک کر بولا، باس خطرہ ہے جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا. ابراہیم کی نظریں اب سامنے عظیم کے چہرے پر تھیں. نہیں، وہ لفظ کو کھینچ کر ادا کرتا ہے. خطرہ ہوگا، حملہ بھی ہوگا لیکن جان نہیں جائے گی. اس کے لہجے میں ایک بے رحم یقین تھا. ان لوگوں کو مجھ سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں. اگر ان کے پاس دلاور کے خلاف میرے ثبوت ہے تو دلاور کے خلاف اور بھی کچھ ہوگا اور اس کی بیٹی کے حوالے سے بھی. وہ تنفر سے لبوں کو سختی سے بند کرتا ہے، پھر کافی کا کپ اٹھا کر بغیر آواز کے ایک سپ لیتا ہے. عظیم چند لمحے خاموش رہ کر کہتا ہے، باس، یہ میں نہیں سوچ سکا جو آپ نے پلان کا حصہ بھی بنا لیا. میرے ساتھ بیٹھنے والا شخص مجھ سے کم نہیں ہونا چاہیے. جب بات ایک بار میں سمجھ نہ آئے تو اصرار مت کیا کرو. جو خود سے سمجھ آئے وہ مکاری کے جال میں نہیں پھنس سکتا. لوگ سمجھاتے نہیں، اپنے مطابق کر لیتے ہیں. اسی لمحے ایک ویٹر صاف یونیفارم پہنے، دونوں ہاتھ باندھے ادب سے قریب آتا ہے. سر، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ابراہیم نظریں تک نہیں اٹھاتا. نتھنگ. ویٹر خاموشی سے پلٹ جاتا ہے. باس، زیان رحمان کی فیملی حادثے کے بعد کینیڈا جا چکی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہیر غائب ہے. ہیر کے گھر کسی نے تلاشی لی ہے، وہاں کی حالت دیکھنے لائق ہے، شاید کچھ ڈھونڈا گیا ہے. عظیم قدرے دبی آواز میں بولتا ہے. ابراہیم کی نگاہ اب میز پر تھی لیکن ذہن کہیں اور. زیان رحمان کی فیملی انوالو نہیں ہو سکتی. جس نے ہیر کو کڈنیپ کیا وہ تبریز ہاؤس کی تلاشی لے چکا ہے. ویٹر دوبارہ آتا ہے، شاید بل تھمانے یا تعارف کروانے، لیکن ابراہیم کی آواز بلند اور واضح تھی. کامیابی مقدر نہیں لیکن ہیر تبریز کو ڈھونڈنا ہوگا. ویٹر ابھی میز کے قریب کھڑا تھا، شاید اگلی ہدایت کے انتظار میں. سر، آج رات پارٹی ہے، آپ کو آنا ہوگا. ایشین ورک رایا ریسٹورانٹ کی بڑھتی ہوئی ترقی کی وجہ سے آنر نے سب کو مدعو کیا ہے. ابراہیم ویٹر کو کنکھیوں سے دیکھ کر بھویں اچکاتا ہے. آپ جا سکتے ہو. لہجہ سخت تھا. ویٹر جھک کر سر ہلاتا ہے اور نرمی سے پلٹ جاتا ہے. عظیم نے بس خاموشی سے اسے دیکھا. اس کے چہرے پر فکر تھی لیکن ابراہیم کے چہرے پر صرف ایک بات لکھی تھی، رازوں کو ڈھونڈنے والے خود راز ہو جاتے ہیں. دھڑام کی آواز آتی ہے. سفید پوش کمرے کی پراسرار خاموشی یکایک چٹک گئی تھی. ایک ثانیہ بعد اسار نے رندھاوا کو یرمان کریم کے قدموں میں لا کر دے مارا جیسے کوئی بیکار بے قیمت چیز ہو. یرمان صاحب، نگرانی اس کی تھی اور اب لڑکی غائب ہے. آواز میں نہ شرمندگی تھی نہ مروت، بس ایک خوش کڑوا سا اعلان تھا. یہ جملہ یرمان کریم کے وجود میں ایک چنگاری بن کر اترا. وٹ ربش! وہ دھاڑا. اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو ریزہ ریزہ کر گئی. وہ اپنی جگہ سے اٹھا، آنکھوں میں خون اتر آیا. رندھاوا نے لب سختی سے بھینجے، آنکھیں ماتھے پر چڑھی. یرمان صاحب، میں اور عادی ہیکنگ کے کام سے گئے تھے.
ڈیوٹی ایثار کی تھی اور وہ لڑکی صرف اسی کے پاس تھی۔ میں وہاں تھا لیکن میری موجودگی میں وہ لڑکی غائب نہیں ہوئی۔ ایثار نے جیسے پتھر چاٹ لیے ہوں۔ ایثار اپنی بیمانی باتیں بند کرو۔ رندھاوا نے دان پیسے۔ میری اطلاعات کے مطابق نکلنے سے ٹھیک پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بندھا ہوا دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں ہے اور کیسے غائب ہوئی؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم دونوں اپنی بکواس سے بند کرو۔ وہ میری ان گنت کوششوں کا ثمر تھی۔ اس نے ایک ایک لفظ چبایا۔ ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا۔ ویسے بھی وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ اس کی نظریں کسی نادیدہ نقش قدم کو پڑھنے لگی۔ کمرے کی سفید دیواریں اب بھی خاموش تھیں، لیکن پردے ہمیشہ کی طرح ہوا میں لرز رہے تھے۔ تینوں کے جاتے ہی دروازہ جیسا خود تھک کر بند ہوا تھا۔ چر چر، ایک آخری چیخ سی آواز جو بتا گئی کہ کوئی پردہ ابھی مکمل نہیں گرا۔ چھوٹا سا کمرہ جہاں دیواروں پر وقت کے ناخنوں نے خراشیں ڈال دی تھی۔ کرسی کمرے کے بیچوں بیچ یوں تنہا کھڑی تھی جیسے کسی خاموش گواہ کی طرح سب کچھ دیکھ چکی ہو مگر کچھ کہنے سے قاصر ہو۔ اب وہ کرسی خالی تھی پر اس کی خاموشی میں قید کی بازگشت گونج رہی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے شام کے ڈھلتے سورج کی کرنیں فرش پر الجھی ہوئی روشنی کے جال بن رہی تھی۔ دروازہ چرچرایا اور 4 سائے یک کے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے تھے۔ کمرے کی حالت ویسے کی ویسے تھی مگر کچھ باقیات خاموشی سے چگلی کھا رہی تھی۔ کچھ رسیوں کے کٹے ہوئے ٹکڑے، چند بکھرے کانچ کے ذرے جو صرف اس کرسی کے پاس پڑے تھے جیسے گواہ ہوں کسی خاموش رہائی کے۔ یرمان نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی پھر چیئر کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ ٹیپ، رسیاں اور یہ کانچ کے ٹکڑے، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ایک جھٹکے سے کرسی کو ٹھوکر ماری جو گھومتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کی مدد کی گئی ہے۔ یہاں کانچ پورے کمرے میں نہیں ہے، صرف چیئر کے پاس ہے۔ چنکھاڑتا ہوا ایک دم پلٹا اور رندھاوا کو گریبان سے پکڑ کر ٹوٹی کھڑکی کے پاس پار چکا دیا۔ کھڑکی کے نوکیلے کان سے رندھاوا کی کمر چھلنے لگی مگر وہ خاموشی سے ضبط کرتا رہا۔ کس کے لیے کی ہے تو نے یہ کمینی حرکت؟ کس کے پیسے میں بک گیا؟ کہاں سے آئی غداری کی خو؟ کون ہے وہ بتاؤ رندھاوا؟ یرمان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو بغاوت میں چھپی ہوتی ہے۔ رندھاوا کی کمر لہو رنگ ہوئی جا رہی تھی۔ یرمان صاحب، میں بکاؤ نہیں ہوں، اپنی وفاداری پر شک برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے خون میں بغاوت شامل نہیں ہے۔ جان لینی ہے تو لے لو مگر مجھ پر الزام نہیں لگائیں۔ میں وہ نہیں ہوں جسے تم غدار سمجھو۔ تم میرے لیے بھائی جیسے ہو، حق ہے تمہارا غصہ کرنا، لیکن مجھے غدار مت کہو۔ رندھاوا بڑے احترام اور محبت جتانے والے انداز میں کہہ رہا تھا لیکن اس کی آواز میں ایک زخمی پن تھا۔ یرمان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ رندھاوا بمشکل اپنے قدموں پر سنبھلا۔ یرمان کی نظریں اب تینوں پر تھیں، رندھاوا، عادی اور ایثار۔ تم تینوں میرے دوست نہیں، میرے عزم کی آزمائش ہو۔ میری دشمنی بھی ایسی ہے کہ وفا کی حد پر کھڑی ہے، مگر اگر تم میں سے کوئی ملوث پایا گیا تو گولی چلاتے وقت میرے ہاتھ نہیں کانپیں گے۔ اس کی انگلی تینوں کی طرف اٹھی اور ایک لمحے کے لیے فضا میں موت کی چاپ محسوس ہوئی۔ خاموشی نے کمرے کو قید کر لیا تھا، صرف کھڑکی کے باہر جاتی ہوا اور کانچ پر رگڑ کھاتی وفاداری کی چپ گونج رہی تھی۔ یرمان اب ساکت کھڑا تھا، آنکھیں کمرے کی دیواروں کو اس طرح ٹٹول رہی تھی جسے سازش پلستر کے نیچے سانس لے رہی ہو اور وہ ہوا میں رچی سچائی کی خوشبو کو سونگھ رہا ہو۔ کہاں جا رہے ہو اتنی صبح صبح؟ رخشندہ بیگم کی آواز سیڑھیوں سے اترتے ابراہیم کے قدموں سے آ ٹکرائی جس میں صرف نام کی اپنائیت تھی۔ ابراہیم سیاہ رنگ کا 3 پیس جس پر ہم رنگ لمبا کوٹ تہ در تہ لپٹا تھا پہنے ہوئے تھا۔ کوٹ کی شفاف سلائی 3 پیس کی مکمل تراش خراش کے ساتھ جچ رہی تھی۔ کلائی پر قیمتی رسٹ واچ سجائے، دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالے اور آنکھوں میں وہی مستقل سرد مہری۔ آپ سے مطلب؟ آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد۔ رخشندہ ایک پل کو ٹھٹکی پھر ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، آئی ایم یور مدر۔ ابراہیم نے جیسے کسی بوسیدہ بے معنی لفظ کو سنا ہوں بے تاثر چہرہ لیے ڈائننگ ٹیبل کے سربراہی کرسی کی طرف بڑھا، کرسی کھینچی اور بغیر نظر ملائے بیٹھ گیا۔ نیور، یو آر ناٹ، یو آر جسٹ مائی فادرز سیکنڈ وائف۔ جسٹ اور سیکنڈ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ رخشندہ اب آہستہ قدموں سے اس کے قریب والی کرسی پر آ بیٹھی۔ چہرے پر چھائی نمی، نگاہوں میں گہری تھکن اور آواز میں اپنائیت سب مصنوعی تھا۔ محبت کسی کی پرواہ یا لاپرواہی میں دکھائی دیتی ہے ابراہیم۔ اگر مجھے تمہاری پرواہ نہ ہوتی تو تمہیں اپنا بیٹا کبھی نہ کہتی۔ ابراہیم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی، کافی کے کپ کے کناروں پر وائستگی سے انگلی پھیرتے ہوئے بولا، آپ نے محبت نہیں کی، سازش کی تھی۔ میری ماں کے جاتے ہی آپ اس گھر کی مالکن بن گئی۔ ڈیڈ لے آئے آپ کو؟ وہ یہ برداشت کرنے کی کھلی صلاحیت رکھتے تھے۔ حد ہے، کیونکہ آپ نے مسز عبید میرے ڈیڈ کو جانے کون سے جھانسے دیے۔ دولت آپ کا پہلا ٹارگٹ تھی جو آپ نے فرض سمجھ کر بخوبی نبھایا اور آج یہاں موجود ہے۔ وہ تازہ کافی کا گھونٹ لیتا کروسان کی نوالے چباتے ہوئے اتنے سکون سے کہہ رہا تھا جیسے کسی اجنبی کی بات ہو۔ رخشندہ کی آنکھیں لرزیں۔
تمہارے والد مجھ سے محبت کرتے تھے، تمہاری ماں خود یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، یا شاید وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ابراہیم نے ٹرے اپنے سامنے سے پرے سرکاتے ہوئے سر اٹھایا، اس کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ماں کا لفظ آپ جیسی عورت کے منہ سے سننا میرے لیے گستاخی ہے، اور جہاں تک بات ہے ڈیڈ کی، تو میں ان کی عزت کرتا ہوں، محبت نہیں۔ آپ ان کا دل تو بہلا سکیں مگر وفا کا مفہوم نہ سیکھ سکیں، اس لیے وہ بھی آج یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پیچھے دھکیلتا اٹھ گیا۔ آج کے لیے اتنا بہت۔ ناشتہ ایک بار پھر ادھورا رہ گیا، ایسے اس گھر میں اکثر ہوتا ہے، کھانے ادھورے رہ جاتے ہیں، اور شاید یہ اس گھر کا رواج بن چکا ہے۔ بختو جو دروازے کے قریب کھڑا تھا ابراہیم کے قدم کی چاپ پر فوراً پیچھے ہو لیا۔ رخشندہ وہیں بیٹھی رہ گئی جسے ابراہیم کے لفظوں کے تیروں نے پیروں پانی پانی کر دیا۔ گھڑی کی ٹک ٹک، برتنوں کی مدھم جھنکار اور خاموشی، وہ سب مل کر جسے اس پر ہنس رہے تھے، اور وہ بس ایک منظر تھی، اس گھر کے درد کا ایک مستقل حصہ۔ یہ گھر جہاں دیواریں سنتی تھی مگر بولتی نہ تھی، سالوں سے بس یوں ہی چل رہا تھا، ادھورے ناشتوں، ادھورے رشتوں اور ادھورے لفظوں کا سفر۔ ریسرچ لیب میں اس وقت 4 چہرے نمایاں تھے، سردی سے بچاؤ کے اپنے انداز، کوئی جیکٹ میں گم تو کوئی مفلر لپیٹے بے نیازی سے کھڑا تھا۔ ماحول سنجیدہ بھی ہے اور دوستانہ بھی، جیسے اہم کام کے بیچ ہنسی کے وقفے رکھے گئے ہوں۔ 4 لوگوں میں وحدہ نمایاں تھا، دادا نمایاں ہے۔ آئیے دادا کی ذات کے رنگ، رخ اور رموز کو قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دادا ایک ہنستا کھیلتا، خوش مزاج اور سمجھدار 27 سالہ نوجوان، ہر لمحے کو بھرپور انداز میں انجوائے کرتا ہے۔ دراز قد، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نقوش اور کلین شیو کے ساتھ دھیرے سے ڈھلتا ہوا سادہ مگر نفیس بالوں کا سٹائل، کالی یا سفید ٹی شرٹ پر رنگین پھولوں والی کھلی شرٹس، اوپری 3 بٹن کھلے، ڈھیلی جینز، ایک بالی، گلے میں زنجیریں، کلائیوں پر گھڑی اور بریسلیٹس، پاؤں میں چلیسیا بوٹس، گویا چلتا پھرتا فیشن۔ ہمیں جو چاہیے تھا مل گیا۔ اس پین ڈرائیو میں ابراہیم کا ڈیٹا ہے۔ زبید کے ہاتھ میں پین ڈرائیو تھی جو وہ لیپ ٹاپ پر لگانے کے بعد سامنے پروجیکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارحام، داؤد اور دہتا، دیکھو وہاں، انگلی سے اشارہ کرتا ہے، یہ تو تبریز دلاور ہے اور ساتھ کوئی عورت ہے، دادا کہتا ہے۔ پوز، ارحام کہتا ہے۔ ابراہیم ہے اور ساتھ یہ لیڈی کون ہے؟ تصویریں زبیر چلا رہا تھا۔ یہ سب الگ الگ ہے، کوئی عورت بھی دیکھی ہوئی نہیں لگ رہی۔ 2 بجے جن کے ساتھ ایک عورت ساڑی میں ملبوس تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 بچے جن کے ساتھ ایک عورت ساڑی میں ملبوس تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، ہمارا دشمن یا جس کے ہم دشمن، تصویر میں بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے، کمبخت، دادا ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ یار اگر میں لڑکی ہوتی تو اس کے مجرم ہونے کو چھوڑ کر شادی کر لیتی۔ دادا مزید جبڑے کی دکھائے ہنس رہا تھا۔ ماحول میں خوشگواریت پھیل چکی تھی۔ مجرم کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، محبت ہو جائے تو بہت سے گناہ تڑپتے رہ جاتے ہیں، بہت سے بے گناہ تڑپتے رہ جاتے ہیں، پھر یا بددعا مظلوم کی مجرم کو کچھ ہونے نہیں دیتی۔ پیچھے سے ریڈ ہوڈی گاؤن پہنے ایک سایہ چل کر آتا ہے۔ اب وہ دادا کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ جیسی بھی لڑکی چاہیے میں لا دوں گی، پیک کر کے، لیکن اس ہینڈسم پر اچھی نظر نہ ڈالنا۔ دادا کے ساتھ ارحام بھی ٹانگ کھینچنے پر ہنس رہا تھا۔ کیا میڈم، میری کون سا یہ محبوبہ ہے، ایک بندہ ہی تو ہے، لیکن ہے بڑا کمال کا۔ دشمن ہے ہمارا یہ اور ہم ان کے، پھر بھی رشک ہے مجھے اس پر۔ دادا کہتے ہی پیچھے پروجیکٹر کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں ایک تصویر میں بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے ابراہیم کھڑا تھا، رف سے ہولیے میں۔ ماں قسم اس کی گرل فرینڈ دیکھنا چاہوں گا جو بہت جلد بیوہ ہو جائے گی، ارحام کرسی سے اٹھتا ہوا کھلکھلا کر کہتا ہے۔ داؤد اس ساری کارکردگی کو صرف دیکھتا ہے، کوئی بھی اچھا یا برا تاثر نہیں دیتا۔ اتنے میں ریسرچ لیب میں ریان داخل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک اور ریڈ ہوڈی میں لپٹا وجود۔ میڈم، کام آسان نہیں ہے لیکن میں کر رہی ہوں۔ وہ دادا کی طرف ہنستے ہوئے چلی جاتی ہے۔ ریان پین ڈرائیو نکال کر ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ ریان اکثر پردے کے پیچھے رہتا ہے، دیہاتی مرد، کم گو، مدھم رنگت، مناسب قد، ہلکی شرٹ کے ساتھ بے رنگی پینٹ، پاؤں میں چپل، گردن کے گرد مفلر اور رنگ برنگا اور اونی سویٹر پہنے رہتا ہے۔ کمرے میں اس وقت 7 لوگ موجود تھے، ہر کوئی کسی نئی گتھی کو سلجھانے کے لیے تیار تھا۔ لیپ ٹاپ کھلے تھے، فائلز بکھری ہوئی تھیں، کچھ چہرے سنجیدہ اور کچھ پر شریر ہنسی چھپی ہوئی تھی۔ منظر کسی آنے والے طوفان سے پہلے کا تھا، پر دلکش تھا، دلچسپ تھا اور خطرناک حد تک زندہ۔ کہانی کا ایک ادھورا حصہ جو ہر بار نئے خون سے رنگا جاتا ہے، آج پھر وہی جگہ منتخب کی گئی۔ درختوں کی شاخوں پر جمی برف کسی پرانی خاموش موت کی گواہی دے رہی تھی، وہ برف جس میں ایک وقت کا خون اب صرف یاد کا داغ بن چکا تھا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ کچھ داغ کبھی مٹتے ہی نہیں۔ یہ صرف ایک ویران جنگل نہ تھا بلکہ ایک قتل گاہ، جہاں سازشوں کے جال بننے گئے تھے، جہاں سچ کو جھوٹ میں لپیٹ کر دفن کر دیا گیا تھا، جہاں کردار کو آزمائش کے دائرے سے گزارا گیا اور آخر میں بچا تھا صرف ایک خالی سکوت اور وہ ٹیبل۔ برف سے ڈھکے درختوں کے بیچ وہ جگہ فورٹ منرو ہی تھی، مگر اس کے معنی ابراہیم کے لیے کچھ اور تھے۔
اس کا دل گواہی دیتا تھا یہاں جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ ٹیبل پر ایک بریف کیس کھلا پڑا تھا، دونوں اطراف دو کرسیاں، جیسے دو فریق، جیسے دو سچ اور ایک خاموش عدالت۔ ماحول بے رحم ہوا سے بوجھل تھا، درختوں نے دھوپ کو اندر آنے سے روک رکھا تھا اور پرندوں کی چیخیں جیسے کسی پرانی چیخ کا تسلسل تھی۔ ابراہیم گاڑی سے اترا، بلیک تھری پیس تھی ساتھ میں، ہم رنگ لانگ کوٹ کا درمیانی بٹن کھولتے ہوئے اس کے قدم برف پر ٹھہرے۔ بال جھل سے پیچھے کیے گئے تھے، آنکھوں کی سبز شلک میں سردی بھی تھی اور لا تعلقی بھی۔ ناک سرخ ہو رہی تھی، سانسیں بھاپ بن کر نکل رہی تھی اور بھنجے ہوئے ہونٹ اس کے چہرے کی سختی کو اور نمایاں کر رہے تھے۔ اس کی نگاہیں فوراً بریف کیس پر جم گئیں۔ وہ تصاویر اٹھاتا ہے، 1 2 3 10 تصویریں، ہر تصویر ایک راز، ہر راز ایک زخم، مگر اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ آخر آ ہی گئے تم، آواز پیچھے سے آئی۔ وہ مڑا، یہاں نہیں، وہاں ہوں۔ آواز دائیں جانب سے آئی۔ ابراہیم نے رخ بدلا۔ اوہ نو، یہاں ہوں۔ اس بار سامنے سے آواز آئی اور ابراہیم نے نگاہ سیدھی کی۔ ایک سایہ سامنے کھڑا تھا، چہرے پر مکمل ماسک، ہاتھ میں ایک چھوٹی پسٹل تھی، مکمل خاموشی سے لبریز۔ ابراہیم چند لمحے ساکت رہا، پھر کرسی کھینچی، ٹانگ پر ٹانگ رکھی، غرور اور بے خوفی کی مکمل تصویر۔ ہمت ہے تو سامنے آ، ادھر ادھر کے جھانسے کیوں دے رہے؟ فورٹ منرو کی برف آج پھر کسی خون کے بو سونگھنے کو تیار تھی۔ وہ ہنستا ہے۔ ابراہیم عبید، تمہیں کیا لگا تبریز دلاور کا قاتل میں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ بس ایک کلک کی بات ہے اور تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے، پھر وہی پھانسی کا پھندا اور تمہاری یہ غرور بھری گردن جھولتی ہوئی۔ وہ ہوڈی پہنے وجود اب ابراہیم کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ ابراہیم نے پلک جھپکائے بغیر سنا، پھر آہستہ سے بولا، غلط فہمیوں سے بہتر ہے بندہ کتا پال لے۔ اوہ نہیں، غلط کہا میں نے، کتے کو کتا کیسے پال سکتے؟ افسوس، تم یا تو بہت سوتے ہو یا بس خواب ہی دیکھتے ہو، ورنہ یہ خوش خط خواب جو مجھے سلاخوں میں بھیجنے کے ہیں نہیں آتے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پاؤں ٹیبل پر کینچی کی صورت میں رکھتا ہے۔ اب اس کی نظریں سامنے بیٹھے شخص کو پاؤں کے درمیان سے تاک رہی تھی، آواز میں وہی پرکشش زہر جو صرف ابراہیم بول سکتا تھا۔ ابراہیم عبید، خود کو بچانے کا سوچو۔ تصویریں جو تم نے دیکھی ہیں وہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ تن پر لگی بھڑکتی آگ سے ہوڈی والا دبا دبا کر لفظ بولا تھا۔ ابراہیم نے خفگی سے گردن موڑی۔ تصاویر؟ ان میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے میں ڈرنے کی ناکام کوشش کروں۔ پھر اس نے میز پر بکھری تصاویر اٹھائیں اور اگلے لمحے سامنے والے کے چہرے پر دے ماری۔ کچھ تصاویر فضا میں اڑی، کچھ میز پر گر گئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہوڈی والا لرز گیا، نگاہیں فرش پر گرے خالی کاغذوں میں الجھ گئیں، مگر اگلے لمحے وہ چونک کر پسٹل تان لیتا ہے۔ کوئی بھی غلطی مت کرنا ورنہ جان سے ہاتھوں بیٹھو گے۔ ابراہیم نے بڑی خاموشی سے پاؤں نیچے رکھے، اب دونوں چہرہ در چہرہ تھے۔ میرے جتنے دشمن مرے، کسی نے اتنی بزدلی نہیں دکھائی جتنی تم نے۔ پھر جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، پہلے اپنی ٹیم کے لوگوں کو وفاداری سکھاؤ، پھر کسی کا نام لینا یا پسٹل اٹھانا سیکھو۔ کہتے ہوئے مڑ چکا تھا، اس کے الفاظ ہوا میں تحلیل بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک گولی کی آواز پورے جنگل کو چیر گئی۔ پرندے شور مچاتے فضا میں اڑ گئے، درخت لرز گئے، پتوں کی آواز مسلسل تھی مگر ایک سانس غائب تھی۔ ٹیبل، چیئرز، بریف کیس، سب کچھ ویسے کا ویسا تھا، بس نہیں تھی تو ایک سانس جو پلٹنے سے پہلے چلی گئی تھی۔ نیچے کچھ گرا تھا، پانی جیسا نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ ماحول اب شور بھرا تھا مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ دور پیچھے آواز پیدا ہوئی اور اس سے بھی پیچھے ایک اور آواز۔ دکھ بھولنے کے لیے ایک رات کافی نہیں ہوتی، بلکہ بے شمار راتیں بنائی جاتی ہیں صرف ایک دکھ جھیلنے کے لیے۔ سرد خنکی کی لپیٹ میں لپٹے کنارے پر شہر کی سڑکیں تھکن سے چور تھیں اور ٹریفک ایک پاگل ہجوم کی صورت ہر سمت چیخ رہا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن بے ہنگم رفتار اور زہریلے دھوئیں کے درمیان وہ دو قدم کسی مقصد کی نہیں بلکہ کسی صدمے کی سمت بھاگ رہے تھے۔ ہیر کمر سے نیچے تک بکھرے الجھے ہوئے گھنگریالے بال، خلاف معمول پرانے کپڑے، جیسے کوئی نہیتا جنگجو ہو مگر اندر سے پوری طرح چکناچور۔ آنسو مسلسل رواں دواں تھے مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں۔ وہ گاڑیوں کو چیرتی ہوئی سڑک پر یوں دوڑ رہی تھی جیسے کسی قیامت خیز دھماکے کی طرف بڑھ رہی ہو، یا شاید اسے دھماکے سے خود کو بچانے کی آخری کوشش ہو۔ پیچھے سے گزرتی گاڑیوں کے شیشے ایک لمحے کو اس کے عکس سے لبریز ہوئے، پھر اگلے لمحے وہ عکس دھندلا کر کہیں پیچھے رہ گیا۔ وہ رکی نہیں کیونکہ اس کی زندگی میں شاید رکنے کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی، بس دوڑ تھی، شور تھا اور ایک دکھ جو راتوں سے الجھتا جا رہا تھا۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ درخت سے ایک بڑا سا ساشا بے آواز گرتا ہے، اس کے نیچے گرتے ساتھ ہی ایک گولی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ وہ گولی اس ساشے کے بیچ سے گزر جاتی ہے اور وہ ہوڈی والا شخص کے اوپر آن گرتا ہے۔ وہ بلبلا اٹھتا ہے، تیزاب گرتی ہے، اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ وہ مایا جو دکھنے میں بے ضرر تھا، جہاں جہاں راستہ ملا وہاں وہاں جلد پر پنجے گاڑ لیے۔ ہاتھ تو جلنا یقینی تھا مگر چہرہ ہوڈی کے پیچھے تیزاب نے وہاں بھی راستہ بنا لیا۔ کپڑے لڑے مگر ہار گئے۔ پلک جھپکتے میں اس کی جلد کو چیرتا، گلاتا اور پگھلاتا چلا گیا۔ دھوئیں کی پتلی سی لکیر اس کے جلے ہوئے گوشت سے اٹھتی فضا میں زہر کی مانند پھیل رہی تھی۔ ابراہیم ایک پل کے لیے بھی نہ مڑا اور بنا کسی تاثر کے آہستہ سے واپس چل پڑا۔ اس کی نظروں میں وہ وحشیانہ سکون تھا جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ پھر اس کا وجود فارچیونر میں بیٹھتا دکھائی دیا، پھر اگلے لمحے میں وہ بھی غائب۔
باس، ہیر تبریز دلاور لاپتہ ہو کر واپس سے منظر پر آ چکی ہے۔ پولیس اپنا منہ رشوت لے کر کھولے گی، اور ایسا کالا کام ہم نے کبھی نہیں کیا۔ عظیم وقاص، ہم نے بے شک برے کام نہیں کیے، لیکن اچھے کام کے لیے برا بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گاڑی سڑک پر رواں تھی کہ ابراہیم نے یکدم کہا، بختو، بریک لگاؤ۔ جو اپنے خیالوں میں گم تھا اچانک سے بریک لگاتا ہے۔ مین روڈ پر گاڑیوں کا ایک ازدحام اپنی اپنی منزل کی جانب سر پر دوڑ رہا تھا۔ اسی ہجوم میں سامنے سے دوڑتی گرتی پڑتی آتی ہیر اچانک سے ابراہیم کی گاڑی سے ایک جھٹکے سے ٹکرا کر زمین پر جا گری۔ سڑک پر اس کے گھنگریالے بال بکھر گئے اور چہرہ جہاں سے خون رس رہا تھا بالوں کی الجھن میں چھپ گیا۔ وہ گاڑی کے عین سامنے بے سود پڑی تھی۔ اوہ شٹ! عظیم جو فرسٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا بے اختیار بول اٹھا۔ دونوں نے فوراً گاڑی سے چھلانگ لگائی۔ شٹ 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 یار! ابراہیم دیوانہ بارو زخمی وجود کی طرف لپکتا ہے۔ لوگوں کی بھیڑ آہستہ آہستہ جمع ہونے لگی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ امیر صاحب نے پھر کسی کی جان لے لی؟ پولیس! کوئی تو بلائے پولیس! پولیس بکاؤ ہے، کچھ نہیں کرے گی۔ اور بھی بہت سی آوازوں کے ساتھ چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی۔ لوگ مدد کی بجائے تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کچھ نے جلدی جلدی موبائل نکالے۔ عظیم، پانی لاؤ۔ ہیلو، دیکھیں، آپ آنکھیں بند نہ کریں، ہم آپ کو ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے خون آلود چہرے پر پانی کی چھینٹیں ڈالتے ہوئے کہا۔ عظیم، ایمبولینس کو دیر لگے گی، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ باس، آپ لڑکی کو اٹھائیں۔ رومال نکال کر لڑکی کے سر پر رکھا اور پھر سے اسے اٹھا لیا۔ باس، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے عظیم، جلدی کرو۔ چہرے پر جمے خون کی لکیریں اب ایک عارضی نقاب کی طرح اس کے چہرے پر ساکت ہو چکی تھی۔ سب سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ گاڑیاں بختو پیچھے کروا کر راستہ بنوا رہا تھا۔ جمع شدہ لوگ جا رہے تھے، چند ہاتھ بڑھا بڑھا کر باتیں کر رہے تھے، بڑے لوگوں کی شان میں بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ سیٹ پر پڑے بلیک کوشن پر ہیر کا سر اور اکٹھی کی گئی ٹانگیں پاؤں ابراہیم کی ٹانگوں سے مس ہو رہے تھے۔ باس، میری آ گئی، تم چلو، ان کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہیر کے سر پر رکھے رومال کو دبایا۔ اس کی نظریں اس بے تاثر خون آلود چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ گاڑی بھاگتی ہوئی ہسپتال کے باہر جا رکی۔ اسٹریچر پلیز جلدی لائیں۔ ہسپتال میں داخل ہوتی ہی عظیم پریشانی کے عالم میں بلند آواز سے کہتا وہ آگے بڑھا۔ ابراہیم ہیر کو اٹھائے ہوئے تھا، بال اور ہاتھ بے جان لٹک رہے تھے۔ اب وہ اسے اسٹریچر پر لٹا رہا تھا۔ باس، میری آ گئی ہے ہسپتال تک، آپ یہیں رکیں، میں ان کو سنبھالتا ہوں۔ ہسپتال میں دواؤں کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ نرس اسٹریچر کو بڑی مہارت سے دھکیل رہی تھی۔ آس پاس زیادہ رش نہیں تھا۔ ہسپتال صاف ستھرا اور نظم و ضبط کا مرقع تھا۔ اسٹریچر ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا۔ ابراہیم نے اپنے خون آلود ہتھیلیوں کو دیکھا۔ دیکھیے، یہاں ایمرجنسی ہے، یہ محض ایک حادثہ ہے اور کچھ نہیں۔ عظیم نے میڈیا کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا۔ سر، کیا آپ اسے محض ایک حادثہ قرار دے سکتے ہیں؟ سر، اس کو حادثے کا نام نہ دیں۔ کیا ابراہیم عبید اب سڑکوں پر حادثات کرنے اور جان لینے کا اختیار بھی رکھتا ہے؟ میڈیا والے یک کے بعد دیگرے عظیم پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ دیکھیں، اس میں کوئی سازش نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک حادثہ ہے۔ سر، آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، یہ ایک لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ اور سر، کیا وہ بچ جائے گی یا آپ لوگوں کی امیریت کی بھینٹ چڑھ جائے گی؟ سوال پر سوال کرتی میڈیا اب حد سے تجاوز کر رہا تھا۔ عظیم باری باری سب کو جواب دے رہا تھا۔ ریسرچ لیب کے اس مبہم ماحول میں اس جاسوسی کھوج کی سرسراہٹ ہوا میں رچی بسی تھی۔ تین وجود محو تھے۔ دادا، سیاہ ٹی شرٹ کے اوپر بٹن، شرٹ پر قرمزی پھولوں کی قبا، ڈھیلی ڈھالی جینز، گلے میں دھاتی زنجیروں کا رقص اور کان میں ایک چمکتی ہوئی بالی۔ دوسرا ارحام، آف وائٹ جینز کے ساتھ گہرے سلیٹی رنگ کی بٹنوں والی شرٹ اور اس کے گھنگریالے بال ایک منظم پونی ٹیل میں قید۔ اور تیسری ایک پراسرار ہستی جو ریڈ ہوڈی گاؤن میں کھڑی تھی۔ اس ساکت منظر کو اس ہوڈی پوش نے اپنی آواز کی لہر سے توڑا تھا۔ ہمارے پاس ابراہیم کے 2 ویڈیوز ہیں۔ پھر ایک ناگہانی انکشاف ہوا۔ ویڈیو کرپٹ ہے؟ نہیں، معاف کیجیے، وہ فائل ہی کرپٹ ہے، چل نہیں رہی۔ دادا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا، ایک دم بول پڑا۔ یہ ناممکن ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، 2 تھیں اور میں خود انہیں لے کر آئی تھی، اس معاملے میں مذاق کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ دادا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہوڈی پوش لڑکی نے کہا، اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ میں نے خود آتے ہوئے ان ویڈیوز کی تصدیق کی تھی۔ تم دونوں لڑنا بند کرو۔ کیا تم راستے میں کہیں رکی تھی یا کہیں اپنا بیگ رکھا تھا؟ ارحام نے اب مداخلت کی، اس کا جسم دادا کی طرف جھکا ہوا تھا۔ نہیں، میں سیدھی آفس سے یہاں آئی ہوں۔ پین ڈرائیو لانے سے پہلے بیگ کہاں تھا؟ ارحام نے دوبارہ سوال داغا۔ میز پر۔ گویا ایک لفظ میں کہانی ختم کر دی۔ اب وہ ارحام اور دادا کے قریب آئی۔ اسی لمحے میں وہ غائب ہوئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کسی نے اس ڈرائیو کو آفس کی کوئی خفیہ چیز سمجھ کر چرا لیا ہے۔ تمہیں واپس آفس جانا ہوگا اور بغیر کسی کو بتائے وہ پین ڈرائیو ڈھونڈنی ہوگی۔ دادا نے خالی پین ڈرائیو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے حکم دیا۔ اور پھر اس جدید دور کے تجربے گاہ میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی جو اس غائب شدہ پین ڈرائیو کے گرد لپٹے ہوئے اسرار کی عکاس تھی۔ تینوں وجود ساکت تھے۔ ان کے ذہنوں میں سوالات گھوم رہے تھے جن کے جوابات ابھی پردے کے پیچھے تھے۔ ہیر کے گھر سے ایک چٹھی آئی تھی، شاید ہمارے لیے چھوڑی گئی ہے۔ سفید ریشمی پردوں کی ہلکی
لہروں کے درمیان سگار کے دھوئیں میں لپٹے کمرے کی فضا میں اثار کی آواز مدھم سرگوشی کی طرح پھیلی۔ یرمان نے سلگتے ہوئے سگار کا ایک گہرا کش لیا اور دھوئیں کے مرغولوں میں دیکھتا ہوا کھویا ہوا چہرہ اثار کی طرف مڑا۔ دکھاؤ، بلکہ پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہے۔ اثار نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کاغذ کھولا۔ آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں سب کچھ لے کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ ڈھونڈنا بیکار ہے، میں نے سب کچھ جلا دیا، میرا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا۔ میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ جو لوگ بھی کھوج میں ہیں وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہیر تبریز دلاور۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ سگار کی راکھ ایک بے حس قطرے کی طرح فرش پر گری۔ کیا؟ یرمان کی آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ وہ ہمیں نہیں جانتی تو یہ چٹھی کس لیے چھوڑی ہے؟ شاید اس کا تعاقب کار کوئی اور ہو اور یہ ہمارے ہاتھ لگ گئی ہو۔ یرمان صاحب، ہیر لاپتہ ہے، میں نے ہر گوشہ چھان مارا ہے، ہمارا پریشان ہونا یا نہ ہونا اب ایک جیسا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے؟ اثار نے آہستگی سے جواب دیا۔ یرمان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر سر جھٹکا اور سرد لہجے میں بولا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم جاؤ، مزید کھوج لگاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے ایک سفید پردہ سرکاتا ہے۔ پردے کے پیچھے ایک قدیم طرز کا دراڑوں سے کراہتا ہوا دروازہ تھا۔ یرمان دروازہ کھولتا ہے اور خاموشی سے ایک اور وسیع و عریض کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دروازہ پیچھے سے آہستہ سے چرچراتا ہے۔ اثار خط میز پر رکھ کر جا چکا تھا۔ کمرے میں موجود اشیاء، گھڑی، چنبیلی کے پھول، پردے، دھواں، سب جیسے اس لمحے کو اپنی آنکھوں میں قید کر چکے تھے۔ ایمرجنسی وارڈ کے دوہرے دروازوں سے 2 قدم باہر نکلے۔ نہ صرف قدم بھاری تھے بلکہ ان سے نکلنے والی چاپ میں اضطراب کی جھلک تھی۔ ایک بھدی سی پستہ قد خاتون ڈاکٹر کوٹ میں لپٹی چہرے پر جھوٹی مصروفیت سے جا کر کھڑی تھی، نگاہ باری باری ابراہیم اور عظیم پر ڈالی۔ ڈاکٹر پلیز بتائیں پیشنٹ کیسی ہیں، کوئی خطرہ تو نہیں؟ عظیم ہولے سے بولا، جبکہ ابراہیم کی نگاہوں کا وزن پہلے ہی ڈاکٹر کے چہرے پر جم چکا تھا۔ سوری۔ ڈاکٹر کی آواز کسی پتھریلی راہ سے گزرتی سیدھی دل میں لگی۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہیں۔ ابراہیم کا ہاتھ بے ساختہ جل لگے بالوں پر پھسلا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ جی ابراہیم صاحب، چوٹ گہری تھی، دماغ پر جھٹکا شدید آیا، تھوڑا ریسٹ کرے گی ہوش میں آ جائے گی، ڈسچارج ممکن ہے، مگر اس نے رک کر ایک نگاہ پھر پیچھے کی طرف پھینکی۔ MRI کی رپورٹ شام سے پہلے ضروری ہے، یہ کہتی وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ عظیم بکاس، یہ غلط ہوا ہے، فوراً کچھ کرو، پولیس، میڈیا، اشتہار، جس سے پتہ چلے کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے۔ عظیم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اوکے باس، تصویر لے کر فوری کام شروع کرتا ہوں۔ رکو۔ ابراہیم نے کھڑکی کی طرف نظر دوڑائی۔ میں خود دیکھتا ہوں اسے۔ اوکے باس۔ عظیم ایک طرف ہٹ گیا۔ کمرے میں خالی پن تھا، صرف مشینوں کی ٹک 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 اور ڈرپ سے گرتے قطرے کی ہلکی سی ٹپ ٹپ۔ بیڈ پر لیٹی وہ لڑکی سفید چادر میں لپٹی، چہرہ سکون کی چادر میں ڈوبا ہوا۔ ڈرپ کا سرا اس کی نازک ہاتھ سے جڑا تھا جس پر ماضی کی گرفت ٹوٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ابراہیم نے دروازہ آہستہ سے کھولا، اندر قدم رکھا، ایک نظر چاروں طرف ڈالی اور بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں حیرت، الجھن اور کوئی انکہی سی تڑپ تھی۔ ہیر کا چہرہ دائیں طرف مڑا تھا جہاں مشینیں دھڑکنوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ اچانک ایک ہلکی کراہ سے وہ ہاتھ ماتھے پڑے گی جہاں موٹی بینڈیج تھی، پلکیں جیسے یادداشت کی تہہ میں کچھ ڈھونڈنے لگیں، آنکھیں نیم واں ہوئی اور ابراہیم کی طرف ٹھہر گئیں۔ پل بھر کو وقت رک گیا۔ ابراہیم کی نگاہیں اور اس کی انجان آنکھوں کے درمیان ایک انجانی خاموشی در آئی تھی۔ اسی لمحے دوبارہ دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر گل رانا اندر داخل ہوئی، ایک نرس پیچھے پیچھے تھی۔ سسٹر، برین مشین کی رپورٹ فوراً تیار کرو، MRI کا رزلٹ شام سے پہلے چاہیے، میں ڈسچارج پیپر اسی کے ساتھ سبمٹ کروں گی۔ نرس اس بات میں سر ہلاتے ہوئی فائل لے کر باہر نکل گئی۔ ابراہیم نے نظریں پلکوں کے اس پار مکید آنکھوں پر گاڑ دیں۔ وہ لڑکی جو شاید اپنا نام بھی بھول چکی تھی، مگر ابراہیم اس پل سے اس نام کی تلاش میں تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ کوئی درد، کوئی تکلیف، جو بھی کہیں بھی محسوس کریں تو ابھی بتا دیں۔ ڈاکٹر گل رانا رپورٹ اٹھائے بنا دیکھے بول رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے؟ یہ جو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی دھیمے لہجے میں بولتی ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں، باقی باتیں گھر ہوں گی، آرام کریں۔ ابراہیم کہتے ہی کھڑا ہو کر ڈاکٹر گل رانا کے مقابل آ چکا تھا۔ مسٹر ابراہیم، 15 منٹ تک آپ لے جا سکتے ہیں، میڈیسن آپ ٹائم پر دیتے رہیے گا، جلد بحال ہو جائیں گی۔ ہیر اب دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم اور گل رانا جا چکے تھے۔ کمرہ پرسکون نہیں تھا، ایک انجانا سا ماحول تھا، بے رونق سی آنکھیں، ناآشنا سے چہرے۔ ہاسپٹل کے سرد بے جان کوریڈور میں فلور پر لگی سفید لائٹس ایسے جل رہی تھی جیسے ہر بلب نے کسی راز کو دیکھا ہو اور اب روشنی دے کر چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابراہیم بلیک کوٹ کے کالر کو ہلکا سا اوپر کرتے ہوئے قدم بقدم کوریڈور کی سمت بڑھ رہا تھا۔ کب سے عظیم تیز قدموں سے آتا نظر آیا، مگر چہرے پر بے چینی کے سائے نمایاں تھے۔ باس، آواز دھیمی تھی۔ ابراہیم رکا، مڑا نہیں، آنکھیں تھکن زدہ تھیں۔ عظیم فوراً آگے بڑھا، اپنے مخصوص بادب انداز میں ہاتھ باندھے جیسے اگلا جملہ عبادت کا ہو، مگر حقیقت گناہ کا ایک حصہ تھی۔ راستہ صاف ہے، میڈیا کو مین گیٹ پر الجھا دیا گیا، ہم بیک ڈور سے نکل سکتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ آپ کسے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس کی ہلکی سبز آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے گہرا دھندلا پن ابھرا۔ عظیم نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر وہ آہستہ سے بولا،
گھر میں کمرہ تیار کروا دیا۔ رخشندہ میڈم کو شاید اعتراض ہو لیکن اسٹاف کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ یہ لڑکی لندن سے آئی، ایکسیڈنٹ میں یادداشت کھو چکی ہے اور آپ۔ ابراہیم نے آئیبرو جھکائی۔ عظیم نے پلکیں جھکائیں، ہونٹ سخت کیے اور بمشکل کہا، آپ ان کے منگیتر ہیں۔ جملہ ہسپتال کی دیواروں سے ٹکرا کر جیسے واپس آیا ہو۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا، ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر وہ آہستگی سے بولا، جب تک حقیقت کھل نہ جائے دنیا کو یہی جانے دو، کچھ سچ وقتی جھوٹ کا سہارا لے کر ہی زندہ رہتے ہیں۔ عظیم نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اس فلسفی مصلحت کو قبول کر رہا ہو۔ ابراہیم ایک بار پھر چلنے لگا، ایک ہاتھ جیب میں دوسرا ہوا میں، ہلکے سے اٹھا کر ہیر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ بس یاد رکھو، وہ اب ہمارا راز ہے، اور راز یا تو دفن کیے جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں۔ دیوار پر لگا دل کی دھڑکن کا مانیٹر بیپ بیپ کرتا رہا، جیسے ہر بیپ میں کوئی سرگوشی چھپی ہو، کسی ہیر کے ماضی کی، کسی ابراہیم کے گناہ کی، یا پھر شاید لاہور کی شام کسی بوڑھی دادی اماں کی ادکھری آنکھوں جیسی تھی جو ایک دردناک قصہ سنانے کو بے چین ہو۔ دور کسی بلڈنگ کے پیچھے سورج ایسے ڈوب رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ ہار مان کر محل کے دریچوں میں چھپ گیا ہو۔ سڑک پر ٹریفک کا شور نہیں، فقط گاڑیوں کی آواز تھی۔ 3 گاڑیاں دھول اڑاتی ماضی کے سائے پیچھے چھوڑتی تیز رفتاری سے شہر کے خاموش سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ درمیانی گاڑی میں ابراہیم جو ہر بات پر خاموش رہ کر دشمن کو بے چین کر دیتا تھا، عظیم ایک وفادار سائے کی طرح، اور ہیر جو اس وقت لفظ وجود کی تعریف خود تھی۔ ہسپتال سے 2 دن بعد وہ بلاخر ڈسچارج ہو گئی۔ چوٹوں کے اثرات کم ہو چکے تھے، بازوؤں پر رسیوں کے کچھ معمولی نشان باقی تھے جو کہ تقریباً چھپے ہوئے تھے۔ اسے آرام دہ لباس فراہم کیا گیا تھا، بلیک پینٹ، وائٹ کوٹ، سادہ سی خاموشی، اور آنکھوں میں ایک خلا۔ مہیزہ کو اندر لے آؤ۔ 2 دن کے بعد مہیزہ کا لقب دے دیا۔ اوکے باس۔ گھوڑے کی جیسے شور کرتی گاڑیاں پورچ میں ترتیب سے رک گئی تھیں۔ ابراہیم بغیر کسی طرف دیکھے گاڑی سے اترا اور بائیں ہاتھ سے کوٹ کے کالر کو درست کرتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ میڈم مہیزہ، آپ اس طرف سے آئیں۔ عظیم نے دروازہ کھولا جیسے کوئی بہت قیمتی چیز لے کر آ رہا ہو۔ وہ لڑکی جس کے اٹھتے ہوئے گھنگریالے بال ماضی کی ادھوری کہانی سنا رہے تھے، جاگرز پہنے، وجود میں تھکن لیے، قدموں کی رفتار میں ہچکچاہٹ اور نظر میں انجان دنیا کا عکس لیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ آئیے آئیے۔ عظیم نے خوش اخلاقی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی فضا کا رنگ بدل گیا۔ سامنے ہال میں مخملی صوفے پر رخشندہ بیٹھی تھی، سرخ ساڑی، کانوں میں ریڈ تھریڈ جھمکے، گلے میں گولڈ پینڈنٹ اور ہاتھوں میں پتھر جڑی انگوٹھیاں، بال لمبے سلیقے سے سنوارے ہوئے، چہرے پر وہی اعتماد جو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر آتا ہے۔ رخشندہ نے ہلکی سی نظر دوڑائی اور اپنے خوبصورت ابرو تن کر بولی، عظیم، یہ کون محترمہ ہے جو یوں ہی میرے گھر چلی آئیں؟ میڈم، یہ باس کی منگیتر ہیں، حادثے کے بعد یادداشت کھو چکی ہیں، عظیم نے آتاب کے ساتھ جواب دیا۔ رخشندہ کی بھویں مزید چڑھ گئیں، گویا دل کے کسی رگ پر طنز کی انگلی رکھ دی گئی ہو۔ یہ کب ہوا؟ فیانسی یا صرف گرل فرینڈ؟ میڈم، جو میں نے بتایا وہی سچ ہے۔ اوکے، نو پرابلم، رخشندہ نے طنزیہ مسکرا کر جواب دیا۔ میڈم مہیزہ، آپ میرے ساتھ چلیں۔ مہیزہ نے دونوں کو ایک نظر دیکھا، خالی آنکھوں سے، جیسے وہ کوئی مجسمہ ہو جسے دیکھنے والے خود اس کے ہونے سے بیزار ہوں۔ اوپر والا کمرہ کچھ خاص تھا، بلیک تھی مگر بیڈ شیٹ سرخ، ڈریسنگ ٹیبل بھی سرخ، جیسے کسی نے جان بوجھ کر وہاں شدت بھر دی ہو۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، ہر چیز موجود ہے، بیل سائڈ پر ہے، کچھ چاہیے تو بس ایک کلک۔ عظیم نے مختصر الفاظ میں ہدایت دی اور پھر دروازہ بند ہو گیا، مگر ہوا میں جو باقی رہ گیا وہ تھا خاموشی کا شور، حسد کی بو اور آنے والے طوفان کی چاپ۔ دیواریں ایسے جیسے کسی نے رات کو قید کر لیا ہو، فرش پر بچھا قالین خون کی بوندوں جیسا سرخ، کمرے میں گنتی کی چند چیزیں تھیں اور وہ بھی سرخ و سیاہ، جیسے کسی نے موت کی خوشبو کو رنگ میں بدل دیا ہو، اور اس سیاہی کے بیچ ایک وجود تھا، معصوم، بے خبر اور حیرت زدہ۔ وہ لڑکی جو اب مہیزہ کہلاتی ہے، خود کو آئینے میں دیکھتی ہے جیسے آئینہ بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ کون ہے۔ یادداشت ریسیٹ، نام کٹی ہوئی فلم، فیملی تصور سے بھی باہر۔ اس کا دماغ خالی کاغذ تھا، آنکھیں ہر شے کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ رنگوں کو پہلی بار دیکھتا ہے، لیکن یہاں رنگ نہیں تھے، صرف سرخ سیاہ اور خاموشی۔ کھڑکی کے باہر چاند اپنی روشنی بادلوں کو چیر کر بھیج رہا تھا، جہاں وہ کھڑی تھی چاندنی کی مورتی بنے جیسے کسی دوسری صدی کی عورت۔ پتہ نہیں حقیقت میں کہاں ہوں، وہ خود سے کہتی ہے۔ کمرے میں موجود سرد ہوا دسمبر کی کاٹتی ہوئی ٹھنڈ اس کی جلد کو چھونے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ راج محل، یہ بیڈ روم اور پرسکون سی تباہی سب کسی ایسے راز کو چھپا رہے تھے جو مہیزہ سے جڑا تھا، مگر وہ خود ہی اس سے ناواقف تھی۔ دسمبر کے دن چھوٹے اور چلے تھے اور راتیں طویل، تلخ، سرد اور سوچوں سے لبریز۔ ٹھنڈی ہوائیں گواہ تھیں کہ خاموشی کبھی کبھی چیخوں سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ دھند میں لپٹا ہر منظر بے آواز اس کی جیسا تھا۔ دسمبر صرف موسم نہیں، ایک کیفیت ہے، اور کیفیت کبھی کیلنڈر نہیں دیکھتی۔ شاعری، چائے، جدائی، ہر چائی اور نامکمل محبتیں سب اپنے حصے کی سنجیدگی لیے سڑکوں پر بکھری تھیں۔ کچھ لوگ زندگی کی ٹھوکر سے ہوش میں آئے، کچھ نے اب بھی اپنی غلطیوں کو قسمت کہہ کر معاف کر رکھا تھا، اور باقی وہ تھے جو محبت کو حادثہ اور جدائی کو تحریر مان چکے تھے۔ ڈی ایچ اے کی وہ پرشکوہ سڑک جہاں رات کے سناٹے میں کچھ گاڑیاں یوں گزرتی تھی جیسے اپنے راز سنبھالے ہوئے ہوں،
اور سڑک کے کنارے پر تھا وہ گھر نہیں راج محل، اپنی مکمل ہیبت اور پرشکپا جاؤ جلال کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیاہ، مکمل سیاہ عمارت، 2 کنال کا وہ راج محل جو روشنیوں کے باوجود اپنی تاریکی سے چمکتا تھا۔ مارکوئینا بلیک ماربل پر پڑتی لائٹس یوں جھلملاتی تھیں جیسے کسی بہت ہی خاموش احتجاج کی چمک ہو۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی محسوس ہو جاتا کہ یہ عام جگہ نہیں، یہ ابراہیم کی دنیا ہے، جہاں ہر اینٹ، ہر پردہ، ہر در و دیوار کا ایک الگ مزاج ہے، اور سب ابراہیم کے زیر فرمان۔ پوچھ میں کھڑی گاڑیاں اس کے ذوق کی عکاسی ہیں، گھاس ایسی کہ قدم رکھتے ہوئے گناہ کا سا احساس ہو۔ اس گھر میں 3 چیزیں ہمیشہ قیمتی رہی ہیں: سکون، سچائی اور ابراہیم، اگرچہ ان تینوں میں سے دوسری 2 چیزیں یہاں اکثر گم ہی رہتی تھی۔ مرکزی دروازہ دائیں طرف ہے، گھر کے اندر داخل ہوں تو سامنے ہال نما لاؤنج، شان سے جڑا سکوت، اور سکوت میں لپٹی دیواریں جو قیمتی پینٹنگ سے سوال پوچھتی ہیں: زندگی اتنی خوبصورت کیوں دکھتی ہے جب اندر تک ویرانی ہو؟ رخشندہ کا کمرہ بائیں جانب تھا، جہاں دیواروں نے سب کچھ سنا مگر زبان کبھی نہ کھولی۔ 7 گیسٹ روم، دائیں طرف کچن، ساتھ ایک اور بند کمرہ۔ سیڑھیاں گولائی میں ہیں، دوسری منزل پر 4 کمرے ہیں، 2 دائیں 2 بائیں، جیسے فرسٹ فلور میں بھی 4، 2 دائیں اور 2 بائیں، 3 اکثر بند رہتے ہیں۔ دوسری منزل کے وسط سے سیڑھیاں تیسری منزل کو جاتی ہیں، اس میں 2 بڑے بڑے کمرے ہیں، ایک ڈارک روم، ریڈ روم جو صرف ابراہیم کا ہے اور ابراہیم کے علاوہ صرف عظیم وقاص کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ دوسری طرف ایک اسٹڈی روم ہے جس میں بہت سی کتابیں، ریکس دیواروں میں نصب ہیں، درمیان میں ایک ٹیبل کے سامنے آفس چیئر اور پیچھے 2 ریلیکسنگ صوفے پڑے ہیں۔ کمرے میں جامنی رنگ کی روشنی ہوتی ہے۔ دوسری منزل کا دائیں طرف کا دوسرا کمرہ جہاں ابراہیم رہتا ہے، وہ مرد جو سائے کی طرح ہے، خاموش مگر مکمل، شاید پرسکون شاید نہیں۔ پردے آدھے کھلے ہیں، چاند کی روشنی اندر جھانکنے کی جسارت کر رہی ہے۔ ابراہیم کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، جیب میں ہاتھ، نگاہیں آسمان کی سمت اور زبان خاموش۔ پیچھے کھڑا عظیم وہ واحد انسان جسے اس کی خاموشی کی زبان سمجھنے کا فن آتا ہے۔ باس، رخشندہ میڈم شاید کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہیں صرف وہی کچھ ملے گا جو میں چاہوں گا، باقی سب پرانے رازوں کی طرح دفن ہیں اور دفن رہیں گے۔ باس، بھابھی یعنی ہیر میم غائب ہیں بار بار، اور یہ عام بات نہیں۔ ابراہیم کی مسکراہٹ میں ایک تلخی در آئی جسے کسی نے پرانے زخم کو ہولے سے چھیڑ دیا ہو۔ ہیر جب بھی جاتی ہے کچھ لے کر آتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ خود بھی کچھ کھو آتی ہے۔ عظیم کو حوصلہ ملا، چلو اب موقع پر ٹوکا۔ باس، ایک اور بات ہے۔ فورٹ منرو پر جب حادثہ ہوا آپ مسکرا رہے تھے اور ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تو۔ اب کی بار ابراہیم نے نظریں ہٹائیں اور پوری سنجیدگی سے عظیم کی جانب مڑا۔ حادثے وہی کرتے ہیں جو پیچھے ہٹنے کا فن نہیں جانتے۔ میں پیچھے نہیں ہٹتا عظیم، میں پار کر جاتا ہوں۔ لیکن تبریز دلاور کے قتل کے وقت باس، آپ نے میری بات انسنی کر دی۔ جب تم بول رہے تھے تب میں سن رہا تھا، لیکن وہاں صرف ہم دونوں نہیں تھے، وہاں کوئی اور بھی تھا جو آواز سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ عظیم کی گردن جھک گئی، لیکن ابراہیم کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ ذہن نشین کر لو عظیم وقاص، تم جو دیکھتے ہو وہ تمہاری آنکھیں دکھاتی ہیں، میں جو دیکھتا ہوں وہ میری خاموشی دکھاتی ہے۔ سیاہ کمرے میں وہ دونوں خاموش کھڑے تھے، ایک وہ جو سب کچھ جانتا تھا، دوسرا وہ جو سب کچھ جاننے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آیا باس، جو تم نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ لیتا ہوں، جو تم محسوس نہیں کر سکتے میں ان کے بیچ سے گزر جاتا ہوں۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کچھ نہ تھا، یہ صرف منظر نہیں، ایک دروازہ تھا، ایسا دروازہ جو ایک بار کھل جائے تو بند کرنے کے لیے پورا دل جلا دینا پڑتا ہے۔ دسمبر کی ہلکی دھوپ برگنڈی رنگ کی اس 8 منزلہ عمارت کی کھڑکیوں پر پڑ رہی تھی، جیسے کوئی نرم ہاتھ کسی ضدی بچے کو سہلا رہا ہو۔ عمارت ہمیشہ کی طرح اپنے وقار اور خاموش طاقت کے ساتھ شہر کی مصروف فضا میں الگ سے چمک رکھتی تھی۔ نیچے کیبنز میں بیٹھے لوگ زندگی کی حساب کتاب میں جھکے کاغذوں کے پیچھے اپنے خواب دفنا رہے تھے۔ سیاہ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی۔ میں کم ان سر؟ دروازے میں کھڑی لڑکی سفید پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی، مناسب قد، سادہ سا حلیہ اور لہجے میں وہی پرانی جھجک۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر اسے ایک نظر دیکھا، لمبی قامت والا، سیاہ بالوں والا، ہینڈسم، تیار شدہ بندہ، اور چہرے پر پرکشش سختی جس میں رحم کی گنجائش نکالنا کسی ماؤنٹ ایوریسٹ پر سلائی کرنے جیسا ہوتا۔ یس، زہرا اندر داخل ہوئی، قدم چھوٹے مگر ارادے بڑے تھے۔ سر وہ کہتی رک گئی۔ اگر بولنا نہیں آتا تو پہلے سیکھو، نوکری بعد میں مانگنا۔ ابراہیم نے کرسی سے ہلکا سا جھٹکا لیتے ہوئے جواب دیا اور میز پر رکھا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا لیا۔ زہرا نے ہولے ہاتھوں سے فائل میز پر رکھی۔ سر، مجھے اس نوکری کی اشد ضرورت ہے، آپ نے فائر کیا تھا لیکن میں واپس آنا چاہتی ہوں، پلیز۔ زہرا گل، میں نے آپ کو فائر کیا تھا، یاد ہے نا؟ اور اب یہاں دوبارہ دیکھ رہا ہوں، دنیا میں صحیح، میرے آفس میں تو نہ دکھتی۔ صدا کا کھڑوس ہوں۔ زہرا نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی، پھر بے اختیار اس کے ہاتھ میں موجود لیپ ٹاپ پر نظر پڑی اور پھر دوسرے پر۔ سر، آپ کے پاس ایک آئی ٹریکنگ لیب ہے، تو یہ دوسرا کہاں سے آیا؟ ابراہیم کے لبوں پر ایک خفیف سا تبسم ابھرا جو بظاہر نرم تھا۔ انٹرسٹنگ، مس زہرا گل، سپرب۔ وہ کرسی سے اٹھا، میز کے پاس آ کر کھڑا ہوا، ایک ہاتھ میز پر اور دوسرا جیب میں۔ ابھی آپ کو نوکری چاہیے تھی اور اب اچانک تجسس چاہ گیا، یعنی غلطی بھی آپ کی، معصومیت بھی آپ کی اور سوال بھی آپ کا۔ زہرا نے خود کو سنبھالا، انداز میں ہلکی سی بے چینی شامل ہو چکی تھی۔
سر میرا مطلب ہے کہ آپ 2 لیپ ٹاپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ابراہیم نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، پھر جیسے طنز کا تڑکا لگاتے ہوئے بولا، جی آپ کی طرح ہر جگہ ڈبل ڈیوٹی دے سکتا ہوں، آپ گھر اور آفس میں بیک وقت فری، میں گھر اور آفس میں بیک وقت بزی، جیسے آپ کا دل 2 طرف ویسے میرا کام 2 طرف۔ زہرا نے بے ساختہ لب کاٹے، لمحے بھر کو اس کی گھبراہٹ میں کمی آئی تھی۔ ابراہیم کھڑکی کی طرف پلٹا اور دھوپ میں بھیگتی سڑکوں کو تکنے لگا، پھر بہت ہولے مگر وزنی لہجے میں بولا، شاید تمہیں اب نوکری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ جملہ کسی موت کی پیشن گوئی جیسا تھا، مگر انداز جیسے دعوت زندگی ہو۔ ریسرچ لیب کا دروازہ دھڑاک سے کھلتا ہے۔ ارحام کوئی میسج آیا؟ گل میڈم کی گمشدگی اب سنجیدہ شکل اختیار کر گئی ہے، فضا میں الجھن اور بے چینی کسی وائرس کی طرح پھیل چکی تھی۔ ارحام وائٹ پینٹ ساتھ لیونڈر رنگ کی شرٹ میں ملبوس گھنگریالے بال آزاد، جبکہ دادا اپنے مخصوص سٹائل میں بڑی پھولوں والی کھلی شرٹ، ٹی شرٹ کے اوپر لٹکتی کھلی جینز، گلے میں چینز، کان میں بالی، ہاتھوں میں بریسلیٹس اور چلیسیا بوٹس، جیسے فیشن کی انسائکلوپیڈیا کا زندہ ورژن ہو۔ سب کچھ عجیب ہو رہا ہے، میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی بتا دے۔ داؤد ماتھے پر الجھن کے گہرے بل لیے مزید سوال داغتا ہے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح بے نیازی کا خول چڑھا تھا۔ اور ریان آبائی گاؤں گئے ہیں بیل بھینس اور بوریوں سے دل لگانے، دادا لاپرواہی سے کہتے ہیں وہ کہ ویسے کام نہیں کرتا، لیکن بات جب دادا صاحب کے منہ سے نکلے تو پھر پھول ہی برستے ہیں۔ اور ابراہیم، اس کے خلاف ثبوت ملتے ہیں مگر اگلے دن وہ ثبوت بھی گوگل ڈرائیو سے ایسے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں جیسے وہ خود اے آئی ہو۔ ارحام جھنجھلا کر بولتا ہے، اور اب گل بھی غائب۔ سناٹے میں ایک نسوانی آواز چھید کرتی ہے، بڑی ہوڈی گاؤن پہنے وہ لڑکی ٹھنڈی ہوا کی طرح اندر داخل ہوتی ہے۔ میڈم گل آج سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے ایک آڈیو بھیجی ہے جذباتی قسم کی۔ داؤد آہستگی سے چشمہ ٹھیک کرتا ہے، صدا کا میسنا نہیں، وہ مجھے بتاتی ضرور، مطلب میں وہ۔ ارحام کی زبان گڑبڑاتی، آنکھیں جھپکنا بھول جاتی ہیں۔ ہاں پاگل، وہ بتاتی اگر محترمہ کو ضروری لگتا تو۔ دادا بھی جیسے اچانک سے شاعر ہو گیا تھا، شاید اسے بہتر ٹیم، بہتر تنخواہ اور چائے وقت پر ملنے لگ گئی ہوں۔ داؤد حقیقت سے زیادہ سچ بولنے والے انداز میں گویا ہوتا ہے، اس کا بس چلے تو زہر میں ڈبو کر مارے۔ دوسری طرف ٹیرس پر ہلکی سرد ہوا، رات کے ستارے اور سہانا موسم دلوں کے موسم کو بھی سہانا بنا رہا تھا۔ آپ کافی پئیں گے؟ مہیزہ اپنے لمبے کوٹ کی جھالٹ سنبھالتے ہوئے دبے پاؤں سے آن کھڑی ہوئی۔ نہیں، ابراہیم سیدھا سا جواب دیتا ہے۔ آپ کا نام؟ مہیزہ سوال داغتی ہے جیسے ایف بی آئی کی انٹرنشپ کر رہی ہو۔ ابراہیم کہتے ہیں مجھے۔ ابراہیم پلکیں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ میری یادداشت کو دھوکہ دے کر آپ مجھے یہاں لا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ نام بھی فرضی ہو، وہ مشکوک انداز میں بولتی ہے۔ آپ اتنی بڑی بیماری سے اٹھ کر کافی بولڈ ہو گئی ہیں۔ ابراہیم بھویں اٹھاتا ہے۔ بولڈ؟ میں تو منگیتر ہوں، آپ کی نہیں۔ وہ گردن جھٹک کر چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتی ہیں۔ جی آپ ہو وہی۔ ابراہیم کے لہجے میں جھجک واضح تھی کہ لگا کسی نے فرائی پین سر پر دے مارا ہو۔ وہی کیا؟ بلی؟ پری یا بیوی؟ وہ شرارت سے آنکھیں نچاتی ہے۔ منگنی، لندن، اتفاق، جذبات، شاید کچھ ایسا۔ ابراہیم کی زبان رک رک کر چلتی ہے۔ کافی پیو۔ مہیزہ اس کے ہاتھ میں زبردستی کپ تھماتی ہے۔ ابراہیم حیرت زدہ سا اسے دیکھتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، ایسا منہ بنایا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ ہنستی ہے، ابراہیم ساکت رہ جاتا ہے۔ آپ کی زبان کافی چلتی ہے، ابراہیم کندھے جھٹک کر کہتا ہے، اور وہ نامحسوس انداز میں بھی محسوس کر جاتی ہے۔ اور تم تو خڑوس نکلے، نیند آ رہی ہے، جا رہی ہوں، اور یہ کافی بھی واپس لے رہی ہوں۔ اتنی بڑی فیلنگز نہیں میری کہ اپنی کافی بھی تمہیں دے دوں۔ وہ جاتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ سے چھین لیتی ہے۔ اسٹرینج۔ ابراہیم آسمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ مہیزہ کے جاتے ہی عظیم آ گیا۔ باس فرمائیے عظیم وقاص۔ عظیم پہلو میں کھڑا مسکراتے ہوئے مخاطب ہوتے ہیں۔ موڈ اچھا لگ رہا ہے؟ نہیں، بس وہ لڑکی عجیب سی تھی، جیسے کسی شو میں غلط جگہ پہنچ گئی ہو، لیکن دلچسپ ہے۔ باس میں نے پتا کیا، اس لڑکی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، سوشل میڈیا پر بھی زیرو۔ عظیم وقاص ہمیں پتہ لگانا ہوگا۔ اور ہاں، میری مسز کا کیا ہوا؟ عظیم کی طرف دیکھ کر فوراً وضاحت دیتا ہے۔ مطلب بھابھی جو بنے گی، بناؤ کہ تو ہی بنے گی نا۔ یس باس، تلاش جاری ہے۔ اور ٹیرس کی فضا میں ہوا تھوڑی اور ہلکی ہو گئی تھی، سب کچھ عام ہوتے ہوئے بھی خاص ہو رہا تھا۔ جلدی چلو، یرمان صاحب، ہیر کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، لگتا ہے کوئی ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اثار سے پے دیواروں والے کمرے میں ہانپتا ہوا داخل ہوا، آواز میں تشویش تھی اور آنکھوں میں خبردار کر دینے والی وحشت۔ یرمان ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر سگار کو پھینکنے کے انداز میں پھینکتا ہوا پٹکتا ہوا پھرتی سے اٹھتا ہے۔ ایک پر ایک قیامت، آخر اب کس جاہل انسان کا کام ہے یہ؟ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا اثار کے قریب آ کھڑا ہوا، جبڑا بھنچا ہوا تھا۔ اثار نے جھرجھری لی، پھر لب کھولے۔ گزشتہ رات تقریباً 3 بجے ہیر کے گھر کے احاطے میں ایک سایہ دیکھا گیا تھا، کوئی ہوڈی میں لپٹا انسان۔ ٹھیک اس کے نکلنے کے چند لمحوں بعد کھڑکیوں سے شعلے لپکنے لگے۔ کون تھا وہ خبیث، اور اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا گیا؟
یرمان نے پہلو میں پڑی ریوالونگ چیئر کو ایک وحشیانہ ٹھوکر سے زمین بوس کر دیا تھا۔ اسار نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ نگرانی پر ہمارا اپنا آدمی تھا، لیکن وہ انتظار کرتا رہا کہ وہ شخص باہر نکلے۔ جب تک وہ نکلا تب تک گھر آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ فائر بریگیڈ موقع پر ہے، مگر ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ پھر میرے سامنے کیا لینے کھڑے ہو؟ دفع ہو جاؤ، گاڑی نکالو فوراً۔ پھر وہ رکا نہیں، تقریباً دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ اسار چند لمحے وہیں کھڑا رہا جیسے سفید کمرے کی ہر چیز اسے گھور رہی ہو۔ سفید دیواریں، کھڑکی کے پردے اور کانچ کی میز سب جیسے ایک لمحے کو ساکت تھی، پھر آہستہ آہستہ سکون کا سانس لینے لگی۔ چھوڑو مجھے باندھ کیوں رکھا ہے؟ میں نے پوچھا، کیوں بند کر رکھا ہے مجھے؟ گودام میں ڈبوں کے بیچ ٹوٹے فرنیچر کے ہجوم میں ایک کرسی پر بندھی ہوئی بکھرے بال، اندھولا چہرہ، ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے زہرا غصے اور بے بسی سے چیخ رہی تھی۔ بتا دیں گے، فی الحال دماغ خراب مت کرو، آئی سمجھ؟ چلانے کی آواز سن کر داخل ہونے والا ایک آدمی جو چہرہ چھپائے ہوئے تھا، الفاظ سخت تھے مگر لہجہ ایسا جیسے چائے کے ساتھ بسکٹ پیش کر رہا ہو۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ زہرا نے چیخ کر کہا نا بکو مت، باس آئیں گے تو پوچھ لینا۔ انداز میں بیزاری جھلک رہی تھی۔ کیا تمہاری آواز جانی پہچانی لگتی ہے، لیکن میں تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ وہ الجھن سے چہرہ دیکھتے مزید خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تم سے رشتہ داریاں نبھانے نہیں آیا، اس لیے الٹے سیدھے انداز سے اپنے پاس رکھو لڑکی۔ وہ تو نہ کر بولا۔ ٹھیک ٹھاک، اچھا خاصا بے مروت، بد لحاظ، ہینڈسم تھا، اور سخت بات بھی بہت آرام سے کر رہا تھا۔ اب کہ وہ اس کی سنجیدگی دیکھ کر آنکھیں سکیڑنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ پیچھے سے ایک بھاری مردانہ آواز برآمد ہوتی ہے۔